الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرضين وبعث لهداية البشر الرسل والنبيين والصلاة والسلام على أكمل الأكملين سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی وہ سورہ طٰہٰ کی 22ویں آیت ہے، آیت نمبر 20 پر 2. اس آیت کا ترجمہ عرض کرنے کے پہلے میں آپ کو کل جو تفسیر بیان ہوئی اس کا خلاصہ سنا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ خلاصہ ذہن میں آ جائے گا تو تسلسل باقی رہے گا. آگے کی بات ذہن میں رہے گی تو بعد والی بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ہم نے کل تفسیر میں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب العالمین، یہ تو میری لاٹھی ہے، اس لاٹھی پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس لاٹھی سے میں پتھے جھڑا کر میری بکریوں کو کھلاتا ہوں، اور اس لاٹھی میں کئی فائدے مجھے حاصل ہیں. تب اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ جو لاٹھی تیرے ہاتھ میں اسے نیچے ڈال. جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو نیچے ڈال دیا تو وہ لاٹھی اژدہا کا روپ لے لی، خطرناک، زہریلا، بڑے سائز کا سانپ. مگر بڑے سائز کا سانپ آہستہ چلتا ہے، مگر یہ سائز میں بڑا ہے مگر رفتار میں بہت تیز. جیسے ایک ہاتھی ہے، ہاتھی کی وہ رفتار نہیں ہو سکتی جو رفتار ایک ہرن کی ہے. ہاتھی کی جسامت بھی رکھے، ہرن سے زیادہ رفتار بھی رکھے تو یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے. تو دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ دی. پہلی چیز تو لاٹھی. یہاں پر نکتے کی بات یہ ہے، توجہ کی بات، کہ پروردگار عالم نے جوتیوں کو اتارنے کا حکم دیا اور پھر لاٹھی کو گرانے کا حکم دیا. یعنی جوتیوں سے بھی باہر ہو جا، لاٹھی کو بھی خود سے الگ کر دے. اس میں کیا نکتہ ہے؟ بعض مفکرین و محققین نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جوتیوں کا سہارا لے کر چلتے تھے، جس سے موسیٰ علیہ السلام کو فائدہ ہوتا تھا.
ہماری جوتیاں کس قدر ہمارے لیے ضروری ہیں اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہماری جوتیاں کوئی غائب کر دیتا ہے یا خود ہی غائب ہو جاتی. اتنا پریشان، کیا بھائی اتنی پریشان ہو گئے، کیا بھائی میری جوتیاں، ارے جوتیاں نہ بھائی نئی جوتیاں لے لیں گے، نہیں، اس وقت جوتی کی ضرورت ہے، جوتی کے بغیر چلیں گے تو دقت ہوگی. تو جوتیاں بھی ایک بڑی ضروری چیز ہیں، ان سے فائدہ ہوتا ہے. اور لاٹھی، یہ لاٹھی جب بھی کوئی خطرناک چیز آ جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی دکھا کر یا لاٹھی کے ذریعے اس خطرے سے خود کو بچا لیتے. تو دو مقصد کے لیے دو چیزیں، نعلین کا مقصد ہے فائدہ لینا، لاٹھی کا مقصد ہے نقصان کو روکنا. پروردگار عالم نے کہا کہ دونوں چیزوں کو جھٹک دو، نہ نفع لینے کا خیال تمہیں رہے نہ نقصان روکنے کا تمہیں خیال رہے. تمہیں خیال رہے تو صرف اور صرف ہمارا خیال رہے. یہ ایک نکتہ بھی ہم بتایا گیا. تو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، یہ بڑا عظیم الشان معجزہ ہے. فرعون کو دبانے کے لیے اس سے بہتر کوئی معجزہ نہیں. فرعون کے لیے مقابلے کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس 1000 آدمی ہیں، تم کو میں 2000 آدمی دیتا ہوں. اس کے پاس ایک تلوار ہے تو میں اس سے زیادہ تیز تلوار تمہیں دیتا ہوں. یہ مقابلہ آری کی ضرورت نہیں ہے، جنگ و جدال کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایسا کرشمہ کہ اس کرشمے کو دیکھ کر فرعون کا کھانا ہضم ہو جائے، اور اگر اسے قبض کی شکایت ہو تو شکایت بھی دور ہو جائے. ویسا زبردست معجزہ. تو یہ معجزہ مل گیا. اور دوسرا معجزہ وَضْمُمْ يَدَكَ، اے موسیٰ علیہ السلام تمہارا جو ہاتھ ہے اسے ملاؤ تم إِلَى جَنَاحِكَ، تمہارے بازو کی طرف، یعنی تمہارے بغل کے نیچے اس طرح ہاتھ رکھو، رکھ کر اٹھاؤ. تخرج بیضاء، تو یہ ہاتھ چمکتا ہوا نکلے گا، چمکے گا ہاتھ. من غیر سوئی، کسی خرابی کے بغیر. یعنی ہاتھ جب بالکل سفید ہو جاتا ہے تو وہ حسن کی وجہ سے نہیں ہوتا، برس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. بیماری کی وجہ سے بھی آدمی کا بدن سفید لال ہو جاتا ہے. تو ویسی کوئی بیماری آپ کو نہیں ہے، بلکہ آپ کا ہاتھ چمکے گا. آیتن اخری، یہ دوسرا معجزہ ہوگا آپ کا. تو پہلا معجزہ عصا، اسے کہتے ہیں عصائے موسیٰ. اور یہ جو چمکتا ہوا ہاتھ ہے اس کو کہتے ہیں ید بیضاء. ید بیضاء یعنی چمکنے والا ہاتھ. درود شریف پڑھ لیجئے کچھ دیر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ید بیضاء، ید کا معنی ہے ہاتھ، بیضاء کا معنی ہے بالکل سفید یا شائننگ والا، چمکنے والا ہاتھ. تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالتے ہیں تو ہاتھ ایسا چمکتا گویا کہ وہ ہاتھ نہیں ہے بلکہ سورج ہے جو ہاتھ کے روپ میں روشن ہو گیا. اور اسی ہاتھ کو دوبارہ لے جائے تو کیا ہو جاتا؟ جیسے کا ویسا ہو جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ گندمی رنگ تھا، گیہوں کا رنگ تھا. آپ کے رنگ میں ویسی سفیدی نہیں تھی. ہو سکتا ہے کوئی اسے بیماری کا نام دے دے، اسی لیے اللہ نے کہا من غیر سوء، کوئی عیب کے بغیر.
یعنی عیب سے مراد یہاں بیماری ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو ایک ہی کام مگر دو الگ الگ نتیجے، ایک ہی کام دو الگ الگ نتیجے۔ گریبان میں ہاتھ ڈالے، چمک گیا ہاتھ، دوبارہ وہی کام کیا تو ہاتھ چمک سے خالی ہو گیا۔ تو آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بہت سے آلات ایسے ہیں، بہت سے استعمال کرنے کی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ بٹن دبائیں گے تو آن ہو جائے گی وہ چیز۔ آف کرنے کے لیے بھی بٹن ہی دبانا ہے، ایک ہی بٹن آف بھی کرتا ہے آپ کے ڈیوائس کو، یعنی جو اردو میں کہتے ہیں آلہ، استعمال کرنے کی چیز۔ اگر انگریزی میں بولیں گے تو اسے ڈیوائس۔ تو یہ جو ڈیوائس ہے آپ کا، یعنی جو آلے کار ہے، اسے آن کرنے کے لیے بٹن دبانا، آف کرنے کے لیے کیا کرو؟ ویسا بٹن دباؤ۔ کیا بٹن دبائے تو آن بھی ہو جاتا، بٹن دبائے تو آف بھی ہو جاتا؟ یہ تمہاری سمجھ میں اب آ رہا ہے۔ یہ کرشمہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی کر دیا۔ ہاں، ایک ہی کام، گریبان میں ہاتھ ڈالو، نکالو تو چمکتا ہاتھ۔ اب وہ چمک کو دور کرنا تو کیا کرنا؟ جا کر کسی حوض میں پانی ڈالنا یا کپڑا رکھ کر پوچھنا، ایسا نہیں۔ وہی کام، اسی کام کو ریپیٹ کرو، اسی کام کو دہراؤ، رکھو، نکالو، تو کیسا ہو گیا ہاتھ؟ بالکل اصلی رنگ والا ہو گیا۔ تو یہ ایک معجزہ۔ تو دو معجزوں میں افضل کون سا معجزہ ہے؟ دو معجزوں میں افضل معجزہ عصا کا معجزہ ہے۔ اس میں ہاتھ کی صورت نہیں بدلتی، صرف ہاتھ کا رنگ بدلتا، ہاتھ میں چمک آ جاتی، مگر عصا کے اندر، عصا یہ جو لاٹھی ہے، اس میں پوری کیفیت ہی بدل جاتی۔ عصا ہے لکڑی کا، مگر سانپ ہے جاندار۔ عصا کی شکل الگ، سانپ کی شکل الگ، اور وہ عصا گراؤ تو اژدہا، اس پہ ہاتھ رکھو تو جو کا تو عصا ہو گیا۔ تو اس موقع پر ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا شعر ہے۔ فرماتے ہیں، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا کیا تھا؟ اژدہائے غضب تھا، غضب کا سانپ تھا، جسے دیکھ کر سب لوگ گھبرا جائے۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد۔ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصا ہے وہ گرنے والے کا سہارا ہے۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہرگز ہمارا مقصود نہیں ہے۔ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، واقعی ان کی اعلیٰ شان پر دلالت کرنے والا معجزہ ہے۔ تو ایک عاشقانہ تخیل ہے، ایک عاشقانہ تخیل ہے، جیسا کہ علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ فارسی کا شعر ہے۔ حسن یوسف علیہ السلام کا حسن، ان کی بیوٹی، ان کی خوبصورتی۔ دم عیسیٰ علیہ السلام کا دم بھرنے کی خصلت، یعنی بے دم انسان میں دم بھر دیا، یعنی جو مر گیا تو کیا نکل گیا؟ اس کا دم نکل گیا۔ اب اسے زندہ کر دیے تو کیا گھسا دیا؟ اس میں دم گھسا دیا۔ تو دم عیسیٰ ید بیضا داری، یا رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا جو ید بیضا ہے وہ بھی آپ رکھتے ہیں؟ کیسے آپ رکھتے ہیں؟ حسن یوسف کیسے رکھتے ہیں؟ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر صحابہ نے اپنی گردنوں کو کٹوا لیا، اور یوسف علیہ السلام کا نظارہ کر کے
مصر کی عورتیں بے ہوشی کے عالم میں اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوش و حواس کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ لٹا دیتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، زنا کا معنی عورتیں، زن۔ ہماری کہاوت ہے، کوئی نوجوان اپنی بیوی کی بات مانتا ہے تو اسے کہتے ہیں زن مرید، زن مرید۔ زن کا معنی ہے کہ عورت، عورت کا مرید ہو گیا، یعنی اپنی بیوی کی یہ خواہش بھی پوری کیا تو کبھی کبھی ساس کو ایسا پارا چڑھ جاتا، میرے بیٹے کو کیا کہ کھلا دلی، کیا کہ کھلا دلی، اس کی بات ہی مانتا۔ پھر اس کے بعد یہ جاتی کہاں پر؟ مشائخوں کے پاس جا کر، دیکھو بھائی ایسا میرا بیٹا میرا نہیں ہے، ویسا کیا؟ میں چکر کے بولتا، چکر کے بولتا، یہ خطرناک چیز کھلائی اسے، وہ نکالنا بولے تو بہت مشکل، وہ یہ ہے وہ ہے، بلکہ 20-25 ہزار نکال لیتا ہم، مگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ پیسہ دینے کے بعد پیسہ نکل گیا نا، خیر جب ہوتی ہے تو آدمی ذرا آرام محسوس کرتا ہے۔ 20-25 ہزار دے کر جب گھر کو آتی تو بہو کی ادائیں ذرا اسے الگ الگ دکھتی، پہلے ویسا نہیں سنیں گی میری بات، اب سنتی، یہ تو میں دی پیسہ دے کو برابر کر ڈالی۔ یہ ساری حماقتیں چل رہی ہیں، اور لوگ مشائخوں کو برا بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی تم جب دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہو تو دھوکہ کیوں نہیں دیکھا؟ تم تیار ہو نا، تم دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہو، اپنا نقصان کر کے، وہ تمہیں دھوکہ دے کر اپنی جیب بھر رہا ہے، صحیح بتا دیا، ویسے کیا ابھی معلوم نہیں گئے تو ویسا سب نہیں ہوا نا، بولتا ہوں تب میں کہ جھوٹ بولتی ہوں، تو اس طرح اس کے بارے میں الٹا نظریہ ہو جاتا ہے۔ تو چلیے یہ زن کی جو بات آئی، زنا ہماری عورتیں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، انگشت انگلی، عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ حسن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، میں نے کسی چیز کو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسن والا نہیں دیکھا، کسی چیز کو۔ ذرا حضرت ابو ہریرہ کی بات پہ توجہ دیجئے، توجہ دیں گے تو باریکی ہماری سمجھ میں آئے گی۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چاہتے تو کہتے ما رأیت رجلا، ما رأیت انسانا، میں نے کسی مرد کو، کسی انسان کو حضور سے بڑھ کر حسن والا نہیں دیکھا۔ اگر یوں کہہ دیں گے تو حضور کی خوبصورتی کی فضیلت صرف یہ ایک جنس، ایک کیٹیگری میں رہ جائے گی، مردوں کی کیٹیگری میں رہ جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا، کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی، وہ مرد رہے، عورت رہے، فرشتہ رہے، جن رہے، انسان کی بنائی ہوئی، نکھاری ہوئی، سجائی ہوئی، ڈیزائن دی گئی کیسی بھی چیز رہے، زمینی مخلوق رہے، آسمانی مخلوق رہے، خوبصورت درخت ہوا کرے، خوبصورت پھل ہوا کرے، یہ چاند ہوا کرے، لیکن میرے نبی سے زیادہ حسن کسی چیز میں نہیں۔ اگر انسان کہہ دیتے تو بات انسانوں تک محدود ہو جاتی، بات لمیٹڈ ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا اطلاق بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ اطلاق بتا رہے ہیں۔ اطلاق کا معنی کسی چیز کا قید میں نہ آنا، یہ اطلاق۔ یہ سب ہماری اصطلاحات، ہمارے ٹرمینالوجیز، صوفیاء کرام کی باتیں، مگر آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ بیعت تو کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد پیر صاحب کو زندگی بھر نہیں دیکھتے، کیوں؟ وہ آئے بغداد سے بیعت کر لیے، پھر اس کے بعد
ان کو کب دیکھیں گے، ان سے کب سیکھیں گے؟ تو یہ بیعت جو ہے برکت کی بیعت ہے۔ تربیت والی بیعت کے اندر صحبت شیخ ضروری ہے۔ صحبت شیخ، شیخ کے ساتھ رہنا ایک مدت تک، ایک مدت شیخ کے ساتھ رہنا، شیخ کی صحبت ہی نہیں، تم مرید ہو گئے حصول برکت کے لیے، یہ بیعت بھی جائز ہے، مگر جو ضروری بیعت ہے وہ بیعت برائے تربیت ہے۔ تو یہ سب باریک باتیں ہیں، ضروری باتیں، آج ہم ان باتوں کو فراموش کر چکے۔ تو حضرات گرامی، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا۔ وہ مردہ جو پہلے زندہ تھا بعد میں مردہ ہوا، مگر میرے نبی نے پتھر کو زندہ کر دیا جو کبھی زندہ ہی نہیں تھا، کنکریوں کو زندہ کر دیا جو کبھی زندہ ہی نہیں تھی۔ کنکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں زندگی بھی پاتی ہیں اور فصیح و بلیغ زبان بھی پا رہی ہیں۔ شیریں مخالی یعنی بہترین فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ کنکریاں نبی کے ہاتھ میں نہیں، ابو جہل کے ہاتھ ابو جہل کا، مگر نبی کا فیض جب پہنچا تو ویسے گندے ہاتھ میں بھی کنکریوں نے کمال دکھا دیا۔ کنکریوں نے کہا کہ نحن الحصا، ہم تو کنکریاں ہیں، وانت رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ ابو جہل کا دماغ خراب ہو گیا۔ تو جاندار چیز جو مردہ ہو گئی اسے عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، مگر ہمارے مصطفیٰ نے ایسی چیز کو زندہ کیا جس کی زندگی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر ہے ید بیضا، ید بیضا یعنی چمکتا ہوا ہاتھ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لاٹھی دی، لاٹھی دے کر کہا کہ لاٹھی لے جاؤ، یہ لاٹھی لے جاؤ، رات کا وقت جب اندھیرا آ جائے گا، جب اندھیرا آئے تو یہ لاٹھی ذرا اونچی کرنا۔ تو لاٹھی مشعل بن جاتی تھی۔ یہ لاٹھی نبی کا ہاتھ نہیں، نبی کے ہاتھ سے دی گئی لاٹھی ہے۔ اس میں یہ کمال ہے کہ بوقت ضرورت روشن ہوتی ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو روشنی چھپ جاتی ہے۔ تو ایسا ید بیضا ہے حضور کا۔ آنچ خوباں ہم دارند، جو خوبیاں سارے انبیاء رکھتے ہیں، ہم کا معنی سب، دارند رکھتے ہیں، کیونکہ لفظ بلفظ میں بول رہا ہوں، وقت گزارنے کے لیے نہیں، اس لیے کہ آپ ذرا توجہ دے کر ان لفظوں کا معنی ذہن میں رکھیں۔ آنچ خوباں ہم دارند، وہ سارے انبیاء جو خوبیاں رکھتے ہیں، تو تنہا داری، یا رسول اللہ آپ اکیلے وہ ساری خوبیاں رکھتے ہیں، تمام پیغمبروں کے کمالات۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ جامع الکمالات، تمام کمالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، اور وہ بھی بدرجہ عتم، بدرجہ عتم، یعنی دیگر نبیوں میں وہ کمال جتنا ہوتا ہے اس سے زیادہ وہی کمال نبی کے اندر ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالو تو تمہارا ہاتھ چمکتا ہوا نکلے گا۔ ہاں، یہ بھی ایک معجزہ ہے تمہیں۔ یہ جو ہاتھ چمکے گا یہ تمہاری بیماری نہیں، بلکہ یہ تمہارا کرشمہ ہے۔ آیتن اخری، یہ دوسری نشانی، لی نوریک، اے موسیٰ ہم دکھانا چاہتے ہیں تم کو۔ پروردگار کہتا ہے اے موسیٰ ہم دکھانا چاہتے ہیں تم کو، لی نوریک من آیاتنا الکبریٰ، ہماری بڑی بڑی نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ یہ دو نشانیاں ہم نے تم کو دکھائی ہیں، اس کے علاوہ بھی نشانیاں دیکھتے جاؤ گے، دیکھتے جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے اور آپ کی لاٹھی کھڑے ہو کر آپ کو سہارا دے، آپ کی حفاظت کر رہی ہے۔ جادوگروں نے یہ دیکھا، دیکھ کر اسی وقت ڈھیلے ہو گئے،
مقابلے کے پہلے ڈھیلے ہو گئے. کیا یہ چیز جادوگر کے پاس نہیں ہو سکتی؟ یہ آدمی جادوگر نہیں ہے، کچھ اور ہے. خیر پیسوں کی ہوس میں تیار ہو گئے، مگر جب حق واضح ہو گیا، تو جادوگروں نے حق کو قبول کر لیا. تو 2 معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت کی. یہ معجزہ عصا کا یعنی لاٹھی کا، دوسرا معجزہ ہے ید بیضا کا یعنی چمکتا ہوا ہاتھ. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اذهب الی فرعون، اے موسیٰ اب تم جاؤ فرعون کی طرف. فرعون کے پاس سے ہی تم نکلے تھے خود کو بچا کر. فرعون تم کو مارنے والا تھا، تم بچ کر نکل گئے، ہم نے تم کو بچا لیا اور تمہاری تربیت کے لیے تم کو ہم نے شعیب تک پہنچا دیا. شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا اور تم شعیب علیہ السلام کے شاگرد بھی بن گئے، فیض یافتہ بھی بن گئے اور شعیب علیہ السلام کے داماد بھی بن گئے. تو اب تمہیں اسی فرعون کا مقابلہ کرنا ہے جو بدترین انسان تھا، جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، خود کو خدا بتانے والا بڑا متکبر انسان. پروردگار نے حکم دے دیا اذهب الی فرعون، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف. یعنی تم مدین سے مصر کی طرف جا رہے ہو اپنی ماں سے ملنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کا خیال آیا، جا رہے ہو مصر کو کہ اپنے گھر والوں کو دیکھیں. گھر والوں کے پاس ہر آدمی جاتا ہے، یہ تو نارمل چیز ہے. آپ معمولی انسان نہیں ہیں، آپ میرے پیغمبر ہیں. آپ اس کے پاس جاؤ جس کے پاس جانے سے ہر ایک گھبراتا ہے. آپ گھبراہٹ کے بغیر جاؤ، کیونکہ ہم آپ کو ایسا کرشمہ دیں گے کہ فرعون اس کرشمے کو دبا ہی نہیں سکتا، دب جائے گا، دبا نہیں سکتا. اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ حد سے گزر گیا، سرکش ہو گیا، اس کا تکبر بہت زیادہ ہو گیا، اس کا ظلم بہت زیادہ ہو گیا. اب اس کے ظلم کو مٹانا ہے تو اے موسیٰ تمہیں جانا. اسی لیے کہتے ہیں لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ موسیٰ، ہر فرعون کے لیے اللہ ایک موسیٰ کو تیار کر دیتا ہے. وہ موسیٰ فرعون کے گھمنڈ کو چکنا چور کر کے رکھ دیتا ہے. تو اللہ کا حکم موسیٰ علیہ السلام کو ملا، لیکن بڑا بھاری کام ہے فرعون کے دربار میں جانا اور اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کہنا کہ اے فرعون تو جھوٹا ہے، تو خدا نہیں ہے. یہ کس کی مجال ہے؟ مگر حکم ہوا جاؤ. وہ حد سے بڑھ گیا ہے، یہ لمٹ کو کراس کر دیا ہے فرعون. قال، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے پروردگار تیرا حکم سر آنکھوں پر ہے. جب تو نے حکم دے دیا ہے تو تیرا بندہ اس پر عمل کر کے ہی رہے گا. اس حکم کو چھوڑنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن اے پروردگار میں تجھ سے چند باتوں کی فریاد کر رہا ہوں. قال ربی، کہنے لگے موسیٰ ربی میرے رب، میرے پروردگار، میرے پالنہار، میری پرورش کرنے والے خدا، اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے. یعنی سینے میں اگر ڈر ہوگا، سینہ اگر دبے گا تو آدمی ہمت سے بات نہیں کرے. ہمت سے بات کرنے کے لیے شرح صدر کی ضرورت ہے. شرح صدر یعنی سینہ کشادہ. سینہ کشادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سینہ بڑا ہو جائے یا لارج ہو جائے، یہ مطلب نہیں. بعض جگہ الگ مطلب ہی لیا جاتا ہے، بھائی ان کا دل بہت بڑا ہے،
دل بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہو گیا؟ فوراً کارڈیالوجسٹ کے پاس دکھانا نہیں، پانی بھر گیا رہا اس لیے بڑا ہو گیا دل. تو وہ معنی میں نہیں ہے. ان کا دل بڑا ہے کا مطلب وہ سخاوت کرنے والے ہیں، لوگوں کو نوازنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، یہ مطلب ہے ان کا دل بڑا. تو ایسے محاورے ہوتے ہیں. تو رب اشرح لی صدری، اے میرے رب کشادہ کر دے میرے سینے کو. اور اس میں بھی نزاکت دیکھیے، لی میرے فائدے کے لیے. اے پروردگار تجھے کسی فائدے کی ضرورت نہیں، تو خدا ہے. کوئی فائدے کو طلب کرتا ہے تو فائدے کا ضرورت مند ہو گیا، اور خدا کسی چیز کا ضرورت مند نہیں ہے. تو فائدہ ہمارے لیے ہے، یہی قاعدہ ہے. فائدہ ہمارے لیے، خدا کے لیے کسی چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ فائدہ حاصل کرنے سے وہ بے نیاز، کیونکہ فائدہ دینے والی چیز کا احسان ہو جائے. دیکھیے مائک ہے، یہ فائدہ دیتی. کیا فائدہ دیتی؟ میری آواز کو بلند کر کے پیش کرتی، تو یہ مائک کا مجھ پر احسان ہے. اور گرم پانی جب پی لیتا ہوں تو حلق کلیئر ہو جاتا، تو گرم پانی کا احسان. تو جس چیز کا فائدہ ہے وہ چیز کا ہم پر ایک اعتبار سے احسان ہے. اور رب کو کسی چیز سے فائدہ ہو جائے تو اس چیز کا رب پہ احسان ہو جائے. تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں لی میرے لیے، میرے فائدے کے لیے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے. مطلب یہ ہے کہ میرے دل سے جھجک کو، میرے دل سے خوف کو، میرے دل سے رکاوٹ کو، یہ ہیسیٹیشن جو ہے، جھجک، بولنا نہیں بولنا، بولیں گے تو فرعون کیا کر دے گا، کیا سزا دے دے گا، یہ جو گھبراہٹ ہے، ہیبت ہے، یہ سب دل کے تنگ ہونے کی، ضیق صدر کی نشانیاں ہیں، سینے کے تنگ ہونے کی نشانیاں ہیں. تو پہلی بنیادی چیز فرعون جیسے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کھری کھری بات سنانا، اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، جگر کی ضرورت ہے، دلیری کی ضرورت ہے. یہ اسی وقت حاصل ہوگی جب سینہ کشادہ ہو جائے گا. یہاں کشادہ سے مراد جسامت کا کشادہ پن نہیں، بلکہ کیفیت کا کشادہ پن. جسامت کا کوئی بڑے سینے والا چوڑا رہتا، اس کے سامنے بلی آئی تو بھاگتا ڈر کے، بھائی اتنا بڑا سینہ ہے نا تمہارا، جسم بھی بہت بڑا ہے، نہیں چوہا آیا تو ڈر کے بھاگتا. کوئی معمولی رہتا شیر کے سامنے بھی چلے جاتا لڑنے کے لیے. تو یہ شرح صدر. اب یہاں پہ ایک بات توجہ کی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میرا سینہ کشادہ کر دے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے یہ نہیں کہا کہ میرا سینہ کشادہ کر دے، بلکہ خدا نے خود کہا علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک، اے مصطفیٰ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ استفہام. اس استفہام میں کسی بات کو ثابت کرنا. علم نشرح لک صدرک، اے مصطفیٰ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ یعنی ہم نے تو آپ کے سینے کو پہلے ہی کشادہ کر رکھا ہے، پہلے ہی کشادہ کر رکھا ہے، لہذا آپ کو فریاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں. شرح صدر پہلے ہی آپ کا ہو چکا ہے. حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زسر سین عش جامی، بہت بڑے عاشق رسول تھے حضرت جامی، ملا عبد الرحمن جامی بہت بڑے عالم بھی تھے. تو ان کے اشعار ایک اونچا مقام رکھتے ہیں. دیکھیے شاعری تو سب کر لیتے ہیں، شاعری کو کھیتی سمجھ کر گدھے چرنے لگے، نہ پڑھے اردو کا قاعدہ شاعری کرنے لگے. تو اس زمانے میں ایسے شاعر بھی ہیں ان کو وزن بھی نہیں معلوم، ردیف بھی نہیں معلوم، قافیہ بھی نہیں معلوم، لفظوں کی ترتیب بھی نہیں معلوم، بلکہ سر کا درد یہ ہے کہ مذکر و مؤنث بھی نہیں معلوم، مگر شاعری کا شوق ہے، شاعری کا شوق ہے.
تو ملا عبد الرحمن جامی بڑے باکمال شاعر فرماتے ہیں ز سر سین اجامی علم نشرح لکا برخاں ز معراجش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا. فارسی زبان ہے، میں ایران میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں، شہر مدراس میں بیٹھا ہوا ہوں. اگر ایران میں ہوتا تو یہ شعر سن کر ایران والے سمجھ جاتے کیونکہ ان کی زبان ہی فارسی ہے. اب ہم شہر مدراس میں ہیں، لہٰذا شعر سنا کر میں آگے بڑھ جاؤں تو بہت بڑا ظلم ہو. مٹھائی دکھا کر کھانے کے وقت پر چھین لیا تو کیوں بھائی مٹھائی دکھائے؟ جب دکھائے تو کھانے کے لیے دینا، دکھا کر رکھ لے. تو شعر سنا کر مطلب نہیں بتایا تو فائدہ کیا؟ تو میں مطلب بتا دیتا. حضرت جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ز سر سین اجام، اے جامی میرے مصطفیٰ کے سینے کا راز. ز سر سین اجام، میرے مصطفیٰ کے سینے کے راز کے بارے میں اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ میرے نبی کا سینہ، ہمارے نبی کا مبارک چیسٹ، نبی کا سینہ کیا تھا، اگر جاننا چاہتا ہے تو کسی انسان سے مت پوچھ. علم نشرح لک برخاں، علم نشرح لک صدرک کی آیت کو پڑھ لے سمجھ لے، مصطفیٰ کے سینے کی حقیقت تجھ پہ روشن ہو جائے گی. یہ وہ کشادہ سینہ ہے جسے خدا نے خود کشادہ بنا دیا ہے. جسے خدا کشادہ بنا دے اس کی کشادگی کی گہرائی کو کوئی کیا سمجھ سکے. ز معراجش چمی پرسی، نبی کی معراج کے بارے میں چمی پرسی، کیا پوچھ رہا ہے تو؟ نبی کی معراج کیا، نبی کی معراج کیا؟ وہ تو سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا پڑھ لے، بس اس آیت کو سمجھ. نبی کی معراج کی حقیقت تیری سمجھ میں آ جائے گی. نبی کی معراج کو تو سمجھ نہیں سکتا، اسی لیے اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو لے گیا، وہ پاک ہے تیری سمجھ میں آنے سے پاک. یعنی معراج اتنی بڑی چیز ہے کہ اسے تم تسلیم کرو، مگر اسے کسی معمولی چیز کی طرح سمجھنا چاہو تو یہ تمہاری ناسمجھی ہے، تمہاری نادانی ہے. سمجھ کے سمجھ کو سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ، تو ایسے نہ سمجھ بن جاؤ گے. تو بعض چیزوں کے بارے میں کہنا ہے کہ میں سمجھ نہیں سکتا، یہی سمجھداری ہے. نہیں میں وہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا، بولے تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کچھ سمجھا ہی نہیں. تو آئیے موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ملا تو موسیٰ علیہ السلام کی دانائی دیکھی، عقل مندی. یہ عقل مندی ایمان کی روشنی سے حاصل ہوتی ہے کہ یہ کام میں رب کی مہربانی کے بغیر نہیں کر سکتا. اس کام کے لیے سینے میں ہمت کی ضرورت ہے، اور یہ ہمت میرے رب کے سوا مجھے کوئی دے نہیں سکتا. لہٰذا عرض کرنے لگے رب اشرح لی صدری، میرے پروردگار میرے لیے میرے سینے کو تو کشادہ کر دے. ویسر لی امری، اور میرا یہ کام میرے لیے آسان بنا دے. یسر، آسان بنا دے. اسی لیے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کیا دعا پڑھاتے ہیں؟ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی یسر کا معنی کیا؟ میرے رب آسان کر، ولا تعسر کٹھن مت کر، وتمم بالخیر خیر و عافیت کے ساتھ اسے مکمل بنا دے. جب بسم اللہ خوانی ہوتی ہے تو اس وقت اقرا بسم ربک الذی یہ بھی پڑھاتے ہیں، اور بچے کو یہ دعا بھی پڑھواتے ہیں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو یسر لی امری، یہ کام میرے لیے آسان بنا. اب ان جملوں میں لی کا جو لفظ آتا ہے، اشرح لی، یسر لی، یہ لی کا مطلب کیا ہے؟ میرے خاطر، میرے فائدے کے لیے،
اے پروردگار جو بھی میں پوچھ رہا ہوں یہ تیرا محض احسان ہے، اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ کوئی اپنا فائدہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، متکبر آدمی، بھائی اس میں تمہارا فائدہ، میرا سب فائدہ نہیں ہے۔ کوئی نوکری پہ رکھ دیا، بھائی میں تم کو نوکری پہ رکھا، میں تم کو فائدہ دیا نا، ہاں وہ نہیں، میں لائق تھا، مجھے نوکری مل گئی، یعنی کسی کا احسان ماننے کے لیے تیار۔ تو احسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہونے والا انسان جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو رب کا احسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ میں تھا سنبھال کر گاڑی کو لے کر آ گیا، بھائی رب کی مہربانی سے تمہیں، بھائی رب کی مہربانی کا تو وہ رب کی ایسے مہربانی ہو جاتی کہ ہماری کوشش ہے بھائی ہمیں کر، ایسی باتیں کرتے ہیں، یعنی رب کی مہربانی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، رب کے کرم کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایسی وٹ ہے ان کو، کیا وٹ ہے، تنا وٹ ہے ان کو، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے، اے اللہ جو بھی میں مانگ رہا ہوں میرے لیے مانگ رہا ہوں، لی کا معنی کیا، میرے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لی، لیکن حضور کے لیے اللہ نے کہا لکا، تیرے لیے۔ علم نشرح لکا صدرک، لکا کا معنی ہے تیرے لیے، فار یو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فار می، میرے لیے۔ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ فار یو، میں نے آئی ہیو ایکسپینڈڈ یور چیسٹ فار یور سیک، آپ کے سینہ مبارک کو ہم نے کیا کر دیا، کشادہ کر دیا۔ یہ کشادہ پن کیا ہے، مقدار کا نہیں ہے بلکہ کیفیت کا ہے، سینہ اتنا ہی رہے گا۔ سینہ دیکھیے، آپ کے دل میں ڈر آ گیا تو آپ کا سینہ چھوٹا نہیں ہوتا، آپ کے دل میں ہمت آ گئی تو سینہ بڑا نہیں ہوتا، مگر ہم کہیں گے بڑے سینے والا دل بھائی ہونے، بڑے سینے والا آدمی بھائی ہونے، بڑے دل والا آدمی بھائی، یعنی دلاور بھائی، دل اتنا ہی ہے بھائی، اسے دلیچ نہیں بھائی بولتے۔ ارے دل نہیں تو کیسا زندہ ہے، دل نہیں کا مطلب کیا ہے، محاورہ، دل نہیں کا مطلب اسے ہمت نہیں ہے۔ دیکھیے تفسیر قرآن ہے، اسے ذرا کیا بنانا ہے، ذوق افزا بنانا ہے۔ ذوق افزا کا مطلب کیا، انٹرسٹنگ بنانا ہے۔ تو ایک اسکول میں جس طرح کلاس چلتا ہے اس طریقے سے ہم باتیں بتائیں گے تو آپ تراویح کی تھکن، روزے کی تھکن کے باوجود پورے شوق کے ساتھ سنیں گے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، اور یہ چیز ہماری قدرت میں نہیں ہے، پروردگار عالم کا کرم ہو جاتا ہے، اور آپ لوگوں کی موجودگی کی برکت سے ایسی چیزیں ہماری زبان سے نکل جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا فریاد کی، میرے سینے کو کشادہ کر۔ یہ بہت بھاری چیز ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، لوگوں کو راہ حق کی طرف بلانا ہے، حق کا پیغام سنانا ہے، صحیح بات بتانا ہے، تو شرح صدر کی ضرورت ہے، دل کشادہ۔ اور اللہ جب تک آسان نہیں کرتا معمولی کام بھی آسان نہیں ہوتا۔ اللہ آسان کرے تبھی کوئی بھی کام آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں؟ اگر عمرے کی نیت آپ کو کرنی ہے تو آپ کیا کہیں، اللہم انی ارید العمرۃ، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کیا، فیسرھا لی، اسے میرے لیے آسان بنا۔ اگر آسان نہیں بنایا تو طواف کے 7 چکر کیا ایک چکر میں چکر کھا کے گر جائے گا، ایک چکر میں چکر کھائے گا یا ٹکر کھائے گا پھر ختم ہو جائے گا۔ تو یسرھا لی، میرے لیے عمرہ آسان بنا، وتقبلھا منی، اور دوسری چیز اسے قبول کر لو۔ اگر قبول نہیں کیا تو پورا ویسٹ۔ اللہ کہہ دے کہ اے بندے تو حج کیا، ہاں کیا، میں تیرے حج کو قبول نہیں کیا، میں ایکسیپٹ نہیں کیا، تب کیا کریں، فائدہ ہے کیا؟ اسی لیے 2 چیزوں کی، ایک آسانی کی دعا کرتے ہیں اور دوسری چیز قبولیت کی دعا۔ حج کے موقع پر بھی ہے، اللہم انی احرمت بالحج، اے اللہ میں حج کا احرام باندھ لیا، فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ حج میرے لیے آسان بنا اور میری جانب سے قبول کر لے۔ تو اللہ آسان کر دے۔ تو
تو کسی بھی کام کو آپ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو یہی کہیے کہ اے پروردگار اسے آسان بنا، آسان بنا۔ وہ آسان بناتا ہے تو تفسیر کرنا آسان، اگر وہ کٹھن بنا دے تو یہ کہ لفظ کا معنی ذہن میں نہیں آئے گا۔ لفظ تو معلوم، اس کا معنی میں پڑھا تھا کب کی، لیکن اب دماغ میں نہیں آ رہا ہے، تو آسان بنا دیتا ہے۔ اسی لیے باتیں آسانی سے نہر کی طرح بہتی چلی جاتی ہے۔ اگر وہ آسان نہ کرے تو پھر چٹان کی طرح رک جائے گی بات، آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تو ہر کام میں آسانی کی ضرورت ہے، اور آسانی کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ یہ حقیقت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعا کے اندر بتا رہے ہیں۔ یہی فرق ہے پیغمبر کی دعا میں اور ہماری دعا میں۔ ہماری دعا کیا آتی ہے؟ اے اللہ بزنس کو پروموٹ کر، بزنس کو پروموٹ کر، مجھے خالی بینیفٹ ہونا، مجھے بینیفٹ ہونا، میرا بچہ یہ پڑھ لینا، وہ یہی دعائیں ہم کو آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں میں کیسی نزاکتیں ہیں دیکھیے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت، ان کی دانائی۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرا کام، یہ جو ذمہ داری اے پروردگار تو نے مجھے دی ہے، اسے آسان بنا دے۔ وَحْلُلْ، کھول دے، وَحْلُلْ، کھول دے، عقدتاً، گھاٹی کو، KNOT، گھاٹی، گھاٹی کو کھول دے، من لسانی، میری زبان سے، یعنی میری زبان میں اگر گھاٹی پڑ گئی تو مطلب معنی مفہوم میرے ذہن میں رہے گا مگر زبان نہیں چلے گی۔ بعض بڑے بڑے علماء ہیں، تقریر کے لیے بیٹھتے ہیں تو زبان نہیں چلتی، حالانکہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، بڑے بڑے علماء نے ان سے علم حاصل کیا ہے مگر زبان نہیں چلتی۔ تو زبان کا چلنا تسلسل کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، لکنت یعنی تتلاہٹ تھی، ذرا رک رک کے بولتے تھے، جیسے لکنت والا آدمی بولتا ہے میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، سب بولے۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے پروردگار یہ کمزوری میرے پاس ہے، ظاہری کمزوری، اگر میں اس کمزوری کے ساتھ فرعون کے پاس جا کے تقریر کروں تو فرعون تو ہے پہلے سے متکبر، وہ مذاق اڑائے گا، لہٰذا میری زبان میں جو رکاوٹ ہے، جو گھاٹی پڑ گئی ہے، اے پروردگار لکنت کی گھاٹی کو نکال۔ تو غوث العظم فرماتے ہیں، غوث العظم کے خطبات میں میں نے پڑھا ہے، فیوض یزدانی ان کے خطبات، کہ اس دعا کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بولنے کا ایسا ملکہ آ گیا کہ ایک ہی سانس میں 99 الفاظ بولتے تھے، ایک ہی سانس میں، دم پہ دم، دم پہ دم، دم پہ دم، دم پہ دم بولے، جو ایک لفظ کو رک رک کر بولنے والا ہو، اس کے اندر ایسا تسلسل آ گیا کہ کئی الفاظ ایک ہی سانس میں بول کر اپنی بات کو ختم کرتے تھے۔ تو فرعون نے بچپن میں دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام لکنت والے ہیں، مگر جب موسیٰ علیہ السلام لکنت کے بغیر بات کریں گے تو فرعون پریشان ہو جائے گا، کہاں جائے، کچھ سرجری کیا کیا، آپریشن کیا، کیسے یہ ہو گیا؟ نہیں، یہ تو قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو چلیے کافی وقت ہو گیا ہے، یہ دعا ابھی جاری ہے، تو اسی دعا کا تتمہ کل کی محفل میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب ذوالجلال ہم کو سیدھی راہ پر چلا، تیرے انبیاء، تیرے اولیاء کی راہ پر چلا۔ اے اللہ ہر نیک کام ہمارے لیے آسان بنا اور ہر برے کام کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔